بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تمام پاکستان میں رہنے والے وہ تمام مسالک کے احباب جو مسلمان کہلواتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہمارے رسول جس کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سرزمین مکہ پر تبلیغ اسلام کا آغاز کیا، جب رسول اللہ نے قولوا لا الہ الا اللہ کہا تو مشرکین مکہ نے اور کفار مکہ نے ہمارے رسول کو بے حد اذیتیں دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہمیشہ دعائیہ جملے نکلے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سرزمین عرب نے میرے رسول اللہ کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور اپنے نظر آنے والے بتوں کو چھوڑ کر رسول اللہ کے نہ نظر آنے والے خدا کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے رسول کی زبان صدق پہ ایسا یقین کیا کہ رسول اللہ کے کہنے پر نہ دیکھی ہوئی جنت کی خواہش کی اور نہ دیکھی ہوئی جہنم کا خوف دل میں لے لیا۔ رسول اللہ کہتے گئے اور وہ یقین کرتے گئے اور اس یقین کو تسلیم کرتے گئے اور وہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ وطن عزیز پاکستان کا وجود جب بر صغیر کی تقسیم ہوئی تو اس خطے پر ایک ایسا ملک کا وجود سامنے آیا جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا گیا، جس میں غلامی کی زنجیروں کو کاٹ کر ایک ایسی ریاست کی تشکیل دی کہ جہاں مسلمان آزادی سے اپنی عبادات کو بغیر کسی ہندو کے خوف سے بجا لائیں۔ جب اس ملک کا وجود سامنے آیا تو یہ جبری اسلامی ریاست نہیں بلکہ جمہوری اسلامی ریاست تھی۔ اس کے پرچم کے اندر سفید رنگ کا نشان جو تھا وہ اقلیتوں کے لیے امن کا اعلان تھا کہ آپ اس وطن پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان پر، اس زمین پر بغیر خوف کے اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس وعدے کا پاس کیا اور پھر گاؤں میں جس بازار میں مسجد تھی اسی بازار میں چرچ بھی تھا، گاؤں میں جہاں درگاہ تھی وہاں گردوارہ بھی تھا، اور جب بر صغیر کا وجود سامنے آیا تو ملک پاکستان میں آ کے بسنے والوں نے سکھوں کی، ہندوؤں کی اور عیسائیوں کی مذہبی عبادت گاہوں کو گرایا نہیں بلکہ ان کا وجود ایسے ہی رہنے دیا تاکہ کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ جب وطن پاکستان سرزمین اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تمام مسالک جو ہیں وہ آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے تو اس وقت سوشل میڈیا کا تو وجود نہیں تھا۔ بورڈ کے نیچے گاؤں کے دانشوروں کا اجتماع ہوا کرتا تھا اور حویلیوں سے پالیسیاں بنتی تھیں، اور مساجد زیادہ نہیں بلکہ ایک ہی مسجد میں تمام مسالک کے افراد جو ہیں وہ جا کر اپنی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا لیکن ذرائع ابلاغ کا طریقہ خط و تار ہوتا تھا۔ حجام کی دکانیں جو تھیں وہ آپ کی معلومات کی ترسیل کا ذریعہ بنتی تھی، لیکن پھر یہ تمام روایات دم توڑتی گئیں، یہ تمام اخلاقی اقدار ختم ہوتی گئیں، اور پھر ان روایات کے قبروں کے اوپر ایک نئی زمین کا وجود سامنے آیا جس میں خط و تار کی جگہ واٹس ایپ اور ٹیلی گرام آ گیا، اخبارات کی جگہ فیس بک اور ٹویٹر آ گیا، اور ٹی وی کی جگہ ریڈیو کی جگہ ٹی وی اور ٹی وی کی جگہ موبائل فون نے لے لی۔ مسجدیں زیادہ ہو گئیں لیکن نمازی کم ہو گئے، مدارس کھلتے گئے اور حقیقی مذہبی اسکالر غربت اور افلاس کی وجہ سے دم توڑتے گئے۔ پھر ہمارے وطن پاکستان میں 1980 میں ایک ایسا ڈکٹیٹر، ایک ایسا آمر آیا جس نے مذہبی انتہا پسند طبقے کو طاقت بخشی، انہیں عروج دیا،
اور وہ مذہبی انتہا پسند طبقہ مذہبی انتہا پسندی کو لے کر براجمان ہو گیا۔ پھر میرے وطن پاکستان میں مختلف قسم کی سیاسی جماعتوں نے حکومت کی، لیکن ہر دور کی سیاسی جماعت، ہر دور کا حکمران اس مذہبی جنونی طبقے کے سامنے خاموش کھڑا رہا۔ طاقتور اشرافیہ اس مذہبی جنونی طبقے کے سامنے بالکل خاموش تماشائی بنی رہی۔ پھر اسی ڈکٹیٹر نے، اسی عامر نے ایک ایسا کام کیا کہ اس نے وطن عزیز پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین مرتب کیے۔ یقیناً یہ دیکھنے میں بہت اچھا ایک احسن قدم تھا کہ قرآن، رسول اللہ اور انبیاء کرام اور دیگر مذہبی شخصیات کا احترام لازم ہے، اور جو ان شخصیات کا، آسمانی کتابوں کا، قرآن اور رسول اللہ کا احترام نہ کرے اور ان کی توہین کرے اور ان کی گستاخی کرے، ان کے لیے کچھ قوانین اور کچھ سزائیں مرتب کر دی گئیں۔ یہ یقیناً ایک احسن قدم تھا، لیکن اس کے ساتھ پیرالل جو مذہبی جنونی انتہا پسند طبقہ جس کو وجود میں لایا گیا تھا، انہوں نے اس قانون کا بے دریغ استعمال کیا، اور پھر یہ قانون کا تازیانہ طاقتور اشرافیہ کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس کا ہمیشہ نشانہ اور اس کا ہمیشہ شکار جو ہے وہ اقلیتی، استحصال شدہ اور غریب طبقہ بنا۔ آہستہ آہستہ یہ مذہبی طبقہ جیسے جیسے انتہا پسندی کو عروج دیتا گیا تو ویسے ویسے اس قوانین کا استعمال زیادہ ہوتا گیا۔ جلسوں میں نعرہ لگا کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن جان قربان نہیں کی گئی، بہت سی جانیں لے لی گئیں۔ نعرے لگائے گئے کہ یا رسول اللہ، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن موت قبول نہیں کی گئی، بلکہ موت کا بازار گرم کیا گیا۔ 1980 سے لے کے 2024 تک کی اب تک 6700 مقدمات جو ہیں ان کا اندراج ہو چکا ہے، جنہیں صرف بلاسفیمی کے تحت اور مذہبی توہین مذہب کے قانون کے تحت جن مقدمات کا اندراج ہوا۔ لیکن اس کی سب سے زیادہ ریشو جو ہے وہ پچھلے سال 2023 میں دیکھنے میں آئی کہ 2023 میں جنوری سے لے کے مئی تک کل 57 کیس پاکستان میں رپورٹ ہوئے، جن میں سے 28 کیس جو تھے وہ پنجاب میں تھے، 16 کیس سندھ میں ہوئے، 8 خیبر پختونخوا میں ہوئے اور 5 کیس آزاد کشمیر میں ہوئے۔ مختلف طریقوں سے ان مقدمات کا اندراج کیا گیا، لیکن اس ملک میں جہاں تعلیم یافتہ، ترقی یافتہ اور ہنرمند طبقہ اس ملک کی ترقی کے لیے اپنی بہت سی خدمات سر انجام دے رہا تھا، وہیں پر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف ایسے لوگ جو پھر دوبارہ وطن عزیز کو غیر ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے تھے، عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اسی قانون کا استعمال کرتے ہوئے بہت سے ڈاکٹرز، بہت سے انجینئرز، بہت سے ہنرمند افراد جو ہیں ان کو اس کا نشانہ بنا دیا۔ روزانہ کی بنیاد پر واقعات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ان کو دہرانا مقصد نہیں ہے۔ پچھلے ہی چند سالوں کے اندر اگر ہونے والے واقعات کا احاطہ کیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی میں مشال خان کی کٹی ہوئی لاش ہو، وہ سری لنکن مینیجر کا کٹا ہوا بدن ہو، یا وہ بھوانا کے بینک مینیجر کی لاش ہو، وہ مسیحی جوڑا جسے زندہ جلا دیا گیا، وہ بستی جسے نظر آتش کر دیا گیا، وہ افراد جو لقمہ اجل بن گئے، ایسی بہت سی مثالیں اور بہت سے واقعات جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے سامنے آتے رہے۔ پچھلے دنوں میں ایک خاتون جس نے عرب خطاطی کا ایک لباس پہنا ہوا تھا، جسے ایک ہجوم نے گھیر لیا اور اسے ایک خاتون پولیس آفیسر اس نے مردوں کے ہجوم سے نکالا۔ اس خاتون پولیس آفیسر کو بہت سراہا گیا، اسے ہر طبقہ فکر نے اس کی خدمات کو سراہا۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تک یہ جتنے بھی مقدمات جن کا اندراج ہوا یا جتنے بھی واقعات ہوئے، ان تمام واقعات پہ سوشل میڈیا پہ شور ہوا، افسوس کا اظہار کیا گیا، پھولوں کے گلدستے رکھے گئے، اظہار یکجہتی کیا گیا، لیکن مجھے آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ جس مولانا نے مسجد میں اعلان کر کے ہجوم اکٹھا کیا گیا تھا اس کا انجام کیا ہوا، جس نے پہلی دفعہ میسج چلایا تھا
کہ اس شخص نے گستاخی کی ہے اور لوگوں تک وہ فیک نیوز پھیلائی تھی، وہ پہلا میسج کرنے والا شخص کہاں گیا؟ جس نے اس تمام ہجوم کو رستہ بنوا کے دیا تھا کہ اس وقت وہ شخص فلاں جگہ پہ ہے اور فلاں پولیس کی تحویل میں ہے اور جا کے تھانے کا گھیراؤ کیا جائے، اس لیڈر، اس قائد کا کیا بنا؟ میں بتاتا ہوں کہ ان کا کیا بنا۔ اگر کسی شخص نے قانون کو ہاتھوں میں لیا اور وہ مر گیا تو اس کا مزار بنا، اس کی عقیدت مند پھیلے۔ اگر کسی مولانا نے یہ اعلان کیا تھا تو اسے تنظیم میں اعلیٰ عہدہ مل گیا۔ اگر کسی نے اس ہجوم کو لیڈ کیا تھا تو اس کا خوف علاقے میں اتنا پھیلا کہ اس کو مذہبی قائد بنا دیا گیا۔ یہ وہ تمام افراد تھے جن پر سوشل میڈیا پہ تنقید تو ہوئی، لیکن اس میں سے کسی کو منطقی انجام تک نہ پہنچایا گیا۔ لیکن اب حالیہ دنوں میں جو دو واقعات ہوئے ہیں، جس میں ایک واقعہ کوئٹہ میں جہاں پہ ایک پولیس آفیسر نے حوالات کے اندر جا کے ایک شخص کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا، اور دوسرا واقعہ سندھ میں عمرکوٹ میں جہاں پر پولیس نے ڈاکٹر شاہ نواز کو جعلی پولیس مقابلے پہ ہلاک کر دیا۔ اور کل سندھ کے وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کے اندر اس بات کا اعلان کیا کہ وہ رپورٹ آ گئی ہے، وہ پولیس کا مقابلہ جعلی تھا اور اس شخص کو جعلی پولیس مقابلے پہ مارا گیا۔ اس سے پہلے اگر کسی شخص پہ گستاخی کا الزام لگتا تھا تو گستاخی کا الزام لگنے کے بعد وہ گھر میں تو رہ نہیں سکتا تھا، کیونکہ گھر والوں سمیت اسے زندہ جلا دیا جاتا۔ مسجد جو اللہ کا گھر ہے، جو امان ہے، جو سب کے لیے امان گاہ ہے کہ جو مسجد میں چلا جائے اسے سکون ہو جائے گا، وہ مسجد میں جا نہیں سکتا تھا، کیونکہ مسجد ہی سے تو ہجوم اکٹھا ہوا تھا۔ اب اس کے پاس ایک رستہ بچتا تھا کہ گھر میں جاؤں گا تو بچوں سمیت جلا دیا جاؤں گا، مسجد میں جا نہیں سکتا، تو اب اس کے لیے ایک رستہ بچتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تحویل میں دے دے تاکہ کم از کم زندگی محفوظ ہو جائے۔ لیکن اب وہ ایسا بھی نہیں سوچے گا۔ اگر وہ تحویل میں جائے گا تو کسی نہ کسی ایس پی اور ڈی ایس پی کے ہاتھوں جعلی پولیس مقابلے پہ مارا جائے گا۔ اگر وہ حوالات کے اندر جا کے اپنی زندگی بچائے گا تو کسی پولیس آفیسر اور کسی پولیس اہلکار کے ہاتھ میں اس حوالات کی چابیاں ہوں گی اور وہ کھولے گا اور اسے اپنی گولیوں کا نشانہ بنا دے گا۔ وہ عدالت کے اندر جائے گا تو عدالت کے اندر انصاف کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے کو نشانہ بنا دیا جائے گا۔ تو ایسے وہ افراد جو ان تمام چیزوں کا سامنا کرتے ہیں، جن کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جن پر توہین کا الزام لگتا ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ وہ شخص اپنی تحقیق کروانے کے لیے کہاں جائے گا؟ وہ شخص کیسے اپنی بے گناہی کے ثبوت دے گا؟ وہ کیسے اپنے شواہد جو ہے وہ عدالت تک پہنچائے گا؟ وہ کیسے اپنی تحقیق کروائے گا؟ تو جہاں میرے ملک پاکستان میں اس وقت آئین میں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، تو میں ملک کی اشرافیہ اور ملک کے حکمران طبقے سے یہ گزارش کروں گا کہ خدارا توہین مذہب کے قوانین کو نہ چھیڑیں، یہ بہت اچھے قوانین ہیں، ان کو یہی رہنے دیں، لیکن ان کا استعمال جو غلط ہو رہا ہے، وہ استعمال کرنے والے، وہ استعمال کروانے والوں کو جب تک آپ ان کے منطقی انجام تک نہیں پہنچائیں گے تو مشال خان روز مرتا رہے گا، روز ڈاکٹر شاہ نواز جو ہے وہ ہتھکڑیوں سمیت جعلی پولیس مقابلے پہ مارا جاتا رہے گا۔ ان تمام افراد کی سرکوبی کے لیے بھی ایک ایسا قانون مرتب کیا جائے، یہاں پر بھی ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ جو مذہبی جنونی اور مذہبی انتہا پسند طبقہ اسلام کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جیسا کہ 1400 سال پہلے یزید نے کیا تھا کہ وہ اسلام کو اپنی حاکمیت اور اپنے اقتدار کے لیے بطور ہتھیار استعمال کر رہا تھا، تو آج گلی گلی میں بہت سے یزید ہیں جو اسلام کو صرف ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، جن کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا، جو اسلام کے بارے میں بالکل نہیں جانتے، جو اسلام پر عمل پیرا نہیں ہے، جن کی زندگی کا ایک دن اسلام کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہ کسی کو مارنا اسلام کے مطابق جائز سمجھتے ہیں، وہ کسی کو اسلام کے مطابق قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ ایسے افراد کے لیے کیا سزا ہے؟ ایسے افراد کو کب نشانہ بنایا جائے گا؟ ایسے افراد کو کب انجام تک پہنچایا جائے گا؟ میری دعا ہے کہ اللہ وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ تمام مسالک کے ساتھ پرسکون طریقے سے آباد رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وطن عزیز کو ان ناسوروں سے، ان مذہبی بھیڑیوں سے، ان مذہبی جنونیوں سے آزادی عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔